اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم۔ یہ لکھو جی ربط اصول دین کے بعد فروع دین کا بیان۔ اصول دین کے بعد فروع دین کا بیان۔ اصول دین تو عقائد ہوتے ہیں نا، تو شرک اعتقادی، شرک فعلی وغیرہ کی نفی کی گئی۔ اب فروع دین یعنی احکام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ربط ہے۔ اصول دین کے بعد فروع دین کا بیان فرما دیا کہ اب تحویل قبلہ کے بارے میں زیادہ جھگڑو مگڑو نہیں، اور کام بھی ہیں دین کے۔ صرف دین کا کام یہی نہیں ہے کہ تحویل قبلہ کے بارے میں جھگڑتے رہو، دین کے اور بہت سے کام ہیں، ان کو بجا لاؤ۔ یہ لیسا کے بعد البرہ ہے، خبر مقدم۔ یہ لیسا کی کیا ہے؟ خبر مقدم ہے، اس لیے تو منصوب ہے نا۔ اور ان تولوا وجوہکم، یہ کیا بنے گا؟ مؤخر بنے گا۔ قانون کیا ہے؟ تقدیم و ماحق کو تاخیر یفید الحصر والاختصاص۔ تو معنی یوں کرو، نہیں نیکی بند اس بات میں کہ پھیرو تم اپنے منہ طرف مشرق کے اور مغرب کے، یعنی یہ نیک کام تو ہے کہ اللہ کے حکم سے مشرق مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ ہم کس طرح منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ مغرب کی طرف۔ تو بیت اللہ سے جو آگے مغرب والے ہیں وہ کس طرح منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ مشرق۔ تو فرمایا ٹھیک ہے، اللہ کے حکم سے مشرق مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، نیکی تو ہے، لیکن نیکی اس میں بند نہیں ہے، نیکی کے اور کام بھی بہت ہے۔ تو یہ میں نے معنی کیا ہے حصر کا کہ خبر مقدم ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، اس کا حاشیہ لکھ لیجئے۔ احکام شریعت کا حاصل تین چیزیں ہیں۔ احکام شریعت کا حاصل تین چیزیں ہیں۔ یہ بڑی مفید باتیں ہوتی ہیں، ان کو لکھا کرو۔ احکام شریعت کا حاصل کتنی چیزیں ہیں؟ عقائد، اعمال، اخلاق۔ اول نمبر کیا؟ عقائد۔ دوسرے نمبر کے کیا؟ اعمال۔ تیسرے نمبر پہ کیا؟ اخلاق۔ تو وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، من عاملہ بندہ کے نیچے لکھو بیان عقائد۔ اچھا جی، ایک بات سمجھ لیجئے، یہ بظاہر معنی ٹھیک نہیں بنتا، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی وہ شخص ہے، وہ شخص نیکی ہوتا ہے یا نیک ہوتا ہے؟ تو لہذا یا تو بر کو بمانے بار کے کرو، بر بمانے، لیکن نیک وہ شخص ہے، اب معنی کیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ یا یوں کرو کہ من سے پہلے حس مضاف کرو، دوسری تعویل من سے پہلے کیا معنی کرو؟ لیکن نیکی نیکی ہے اس شخص کی، لیکن نیکی وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ بِرُّ مَنْ آمَنَ، نیکی ہے اس شخص کی جو ایمان لاتے ساتھ اللہ کے دن قیامت کے یہ عقائد ہیں، ملائکہ، کتابیں، نبی۔ وَآتَ الْمَالَ، یہ بیان کس کا ہے؟ اعمال کا۔ لیکن نیچے لکھو صدقات نافلہ، ادھر جو مال خرچ کرتا ہے اس سے مراد کیا ہیں؟ صدقات نافلہ مراد ہے۔ کہ میں نافلہ اس لیے لے رہا ہوں کہ زکوٰۃ کا آگے خود ذکر ہے نہیں، اقام الصلاۃ و، تو فرائض کا تو آگے ذکر ہے، یہاں صدقہ نافلہ مراد ہے۔ اور دیتا ہے مال
باوجہ محبت اپنی کے، یعنی باوجود ہے کہ اس کو مال سے کیا ہے، محبت ہے، پیارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ شکر تقسیم کرتے تھے۔ کیا کرتے؟ فرماتے شکر مجھے کیا ہے، پیاری ہے، محبوب مال ہے، تو پیاری چیز خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ ایسے نہ ہو کہ جو بیکار چیز ہو وہ خدا کی راہ میں دے دی، پیاری چیز دینی چاہیے۔ ایک واقعہ مشہور ہے، لوگ ہی بڑی عجیب و غریب ہوتے ہیں، جو گندی چیز ہوتی ہے کہتے ہیں ملا کو جا کے دو۔ کیا؟ مسجد کا جو ملا ہے نا، جو چیز خراب ہو جاتی ہے کیا کہتے ہیں، ملا کو جا۔ ایسے کرتے ہیں نہیں؟ ایک لڑکی آئی جی ملا صاحب کے پاس، دودھ لائی، پیالہ تھا مٹی کا، تو ملا صاحب نے پوچھا پہلے تو تمہارے گھر سے دودھ نہیں آتا تھا، آج کیسے لائی ہو؟ وہ کہنے لگی وہ دودھ میں کتا نے منہ مارا تھا، دودھ میں کتے نے منہ مارا تھا، تو امی نے کہا ملا صاحب کو جا کے یہ حالت ہے۔ اب ملا صاحب کا غصہ، اس نے پیالہ مارا اور توڑ دیا پیالہ، تو لڑکی رونے لگی، کہنے لگی ہائے ہائے میری دادی تو اس پیالے میں موتی تھی، اب کس میں موتے گی؟ یا کہنا شد دو شد، یہ کہتے پیالہ بھی موت والا اور دودھ بھی کتے کا، یہ حالتیں ہیں۔ تو پیارا مال خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ اچھا جی، یہ حب ہی ہے نا، ہی ضمیر کا مرجع اگر بناؤ مال کو، دیتا ہے مال کو باوجود محبت مال کے، یعنی مال محبوب دیتا ہے، پیارا، یہ بھی ہونا ٹھیک ہے۔ اور اگر ہی ضمیر کا مرجع بناؤ اللہ کو، تو مال دیتا ہے اللہ کی محبت میں، ریاکاری کے لیے نہیں دیتا، کیونکہ اللہ سے محبت ہے، اس کی رضا کے لیے مال کو خرچ کرتا ہے۔ اور دیتا کس کو ہے؟ ذوی القربا، کس کو جی؟ رشتہ داروں کو دیتا ہے۔ رشتہ داروں کا حق زیادہ ہے یا نہیں جی؟ میرے رشتہ دار بہت غریب ہیں دیہات کے اندر، تو میں ان کو خود جا کے دیتا ہوں پیسے، سمجھے جی؟ کیا اب ایک نوجوان کو کہا کہ تیری امی ہے گھر؟ کہنے لگا ہاں ہے۔ مجھے کہنے کا کیا کام ہے؟ میں نے کہا کام تجھے نہیں بتانا، بس یہی پوچھنا ہے کہ تیری امی گھر بیٹھی ہے؟ میری قریب رشتہ دار ہیں وہ، اور بوڑھی ہیں بہت، وہ نابینی بوڑھی، تو میں خود گیا اور اس کے ہاتھ کے اندر پیسے دیے، اس لیے کہ اس کے بیٹے کو پیسے دیتا ہوں خود کھا جاتا، بادشاہ ہے نا، پھر بلوچ قوم میں ہماری، اللہ معافی دے، تو کوئی بیوہ عورتیں ہوتی ہیں، نابینے ہوتی ہیں، الحمدللہ میں خود جا کے ان کے ہاتھ میں پیسے دیتا ہوں، پھر وہ ایسے دعائیں کرتی ہیں، ایسے دعائیں کرتی ہیں، تو کتنی ایک فائدہ ہوتا ہے۔ تو میں علماء کرام کو کہتا ہوں کہ جیسے اپنے مدرسے کے لیے کرتے ہو ایسے غرباء کے لیے بھی کیا کرو۔ 3 سال سے میں نے یہ کام کیا ہوا ہے، اور الحمدللہ میرا دل بڑا خوش ہوتا ہے، ان کی دعائیں دیکھتے ہیں، اللہ راضی ہوتا ہے۔ رشتہ داروں کا بابا حق ہے، یتیموں کو دو، مساکین کو دو، وابن السبیل مسافروں کو دو، سائلین مانگنے والوں کو دو۔ کوئی مانگنے والا ہے تو دیکھ لیا کرو، اندازہ لگایا مستحق ہے۔ وفی الرقاب، رقاب سے پہلے فک کا لفظ محذوف ہے، وفی فک الرقاب، گردن چھڑانے میں، وفی فک الرقاب، گردن چھڑانے میں خرچ کرو۔ گردن چھڑانے کے 2 طریقے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے نا، تو ان کو آزاد کرو، پیسہ خرچ کرو اور ان کو آزاد کرو۔ دوسرا گردن چھڑانے کا معنی یہ ہے کہ میں نے سنا ہے، شاید آپ کو علم ہوگا، کہ ہمارے بعض ساتھی جو ہیں نا مسلمان ایسے گرفتار ہو جاتے ہیں کابل کی طرف یا کہیں، اور سنا ہے وہ پیسے لیتے ہیں کہ
کہ लाख रुपए दो तो हम आपका आदमी छोड़ दें, है ऐसे? हाँ, करते हैं ना। तो लिहाजा चंदा वगैरह करके खर्च करके उनको छुड़ा दो। ये भी किस में दाखिल है? फक्र रिका में दाखिल है। वाकाम सलात, ये अमाल का बयान है। कायम करता है नमाज को, देता है ज़कात को। तो बयान अकायद का भी आ गया, अमाल का भी आ गया। वल मुफून के नीचे लिखो बयान अखलाक। अब अखलाक का बयान है। और वो लोग जो पूरा करने वाले हैं अपने अहद को। मेरे अजीज, यहाँ एक नुक्ता समझ लीजिए कि पहले देखो ना, ए मन आमना बिल्ला माजी था ना, फिर वह आतल माला, ये भी कहा है माजी है बयान अमाल के अंदर, लेकिन बयान अखलाक के अंदर माजी है, यह सुफैल है। तो यहाँ उसलूब को तब्दील किया गया। तफसीर मज़हरी में लिखा हुआ है कि अहले अरब की आदत है कि इबारत लंबी हो जाए तो उसलूब को तब्दील करते हैं और उसमें फ़ायदा भी होता है। फ़ायदा माजी किस पे दलालत करती है? तजद्दुद और हुदूस पे ना, तजद्दुद हुदूस इनकरार। लेकिन ये इस्म फ़ैल है, ये दवाम पे दलालत करेगा। इशारा कर दिया गया कि वादों को पूरा करते हैं और इस पे क्या करते हैं? दवाम करते हैं। और वो लोग हैं जो पूरा करने वाले हैं अपने अहद को जब वादा करें। बयान अखलाक है। वस्साबिरीन, यहाँ भी आप एतराज़ करेंगे कि वल मुफून तो मरफू है, तो इसका अत्फ उस पे पड़ रहा है, तो ये क्या होना चाहिए था? वस्साबिरून क्या होना चाहिए? लेकिन ये क्या है? अस्साबिरीन है। तो मैंने अर्ज़ किया अहले अरब उसलूब को तब्दील करते हैं। या अस्साबिरीन ये है मंसूब है अलल मद अविल इख्तिसास, मंसूब अलल मद अविल इख्तिसास, यानी इस पे नस्ब क्यों पढ़ी जाती है? अमदह माजूफ है। क्या? अमदह साबिरीन, या इख्तिसास का मन अखुस्सु साबिरीन। क्या? तो इस पे लिखो मंसूब अलल मद अविल इख्तिसास। मदा करता हूं मैं उनकी जो सब्र करने वाले हैं तंग दस्ती में। बासा का माना तंग दस्त है, मुखलिस हैं, उनके पास गंदम वगैरह नहीं है, आटा नहीं है, सब्र करते हैं। बस जर्रा बीमारी के वक्त भी सब्र करते हैं। वहीन और बास लड़ाई के वक्त भी सब्र करते हैं। उलाइक अल्लज़ीना सदक़ू, यही लोग सच्चे हैं और यही लोग मुत्तकी हैं, जिनके अकायद दुरुस्त, अमाल सही, अखलाक सही। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, कि आपने नज़्म दुरर के अंदर पढ़ा था कि उमूर इंतज़ामिया का बयान भी है, पढ़ा था या नहीं जी? तो एक हिस्सा सूरत का ख़त्म हुआ। सूरत के कितने हिस्से थे? 2 हिस्से थे। एक हिस्सा ख़त्म हुआ, अब दूसरा हिस्सा सूरत का शुरू हो रहा है। इसमें पहले पहले किसका बयान है? पूरे इंसान का। किनारे पे लिखो सूरत का दूसरा हिस्सा उमूर इंतजामिया का बयान। या अय्युहल्लज़ीना आमनू बेहाशा लिख लो। सूरत का दूसरा हिस्सा उमूर इंतजामिया का बयान। अच्छा जी, ये तो आपने हाशिए पे लिखा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू के नीचे लिखो अम्र इंतज़ामी नंबर 1 कानून किसास। अम्र इंतज़ामी नंबर 1 कानून किसास। भाई कोई शख्स किसी को आमदन मार दे, खातान मार दे तो वो दियत है। खातान का माना ये है कि मार रहा है काफिर को और गोली लग गई किसको? मुसलमान को। या शिकार करने गया, मार रहा है शिकार को, गोली लग गई किसको? मुसलमान को। कत्ल खता है, उसकी दियत होती है। और किसास किस में होता है? कत्ल अमद में होता है, बदला, कत्ल का बदला कत्ल। तो लिख लिया है ना, अम्र इंतज़ामी नंबर 1 कानून किसास। ऐ ईमान वालो,
فرض کیا گیا تمہارے اوپر قانون قصاص. قصاص کہتے ہیں مساوات کو. پھر قتلہ مقتولین کے بارے میں. قتلہ جمع ہے قتیل کی. کس کے بارے میں؟ مقتولین کے بارے میں. قتل عمد. فرمایا کہ بھئی قصاص کے اندر برابری ہونی چاہیے. یہاں پورا قانون نہیں بیان کیا گیا، مکمل قانون کا یہاں بیان نہیں ہے، صرف تردید مقصود ہے اہل عرب کی. اہل عرب کی عادت تھی کہ ایک قبیلہ ہوتا بڑا، دوسرا قبیلہ کیا ہوتا؟ چھوٹا، کمزور. بڑے قبیلے کا آدمی اگر چھوٹے قبیلے کو مار دیتا نا، اس کے کسی آدمی کو مار دیتا آزاد کو، تو چھوٹا قبیلہ ان سے آتا بھئی فلاں آدمی نے مارا ہے، تمہارے آزاد نے مارا. تو کہتے نہیں، ہمارا قبیلہ چونکہ مضبوط ہے لہذا قصاص ہوگا، لیکن غلام، حالانکہ قتل کرنے والا کون ہوتا؟ آزاد. تو اس کے بدلے غلام دیتے تھے کہ اس کو مارو. یعنی چھوٹے قبیلے کے آزاد کے بدلے کس کو دے دیتے؟ غلام کو. بس بندے کے بدلے بندہ دے دیا ہے، غلام دے دیا ہے. اور اگر اس چھوٹے قبیلے والا کوئی غریب آدمی ان کے غلام کو مارتا، کس کو مارتا؟ غلام کو. ادھر بھی غلام، ادھر بھی کیا؟ غلام. تو یہ کیا کہتے کہ نہیں 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 جی، ہم غلام سے بدلہ نہیں لیں گے، ہم کیا کریں گے؟ چاہے مارنے والا غلام ہوتا لیکن مارتے کہ اس کو آزاد کو. تو یہاں مقصود محض تردید ہے، سمجھے؟ باقرہ مکمل وہاں ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ. تفصیل وہاں ہے. دیکھو یہ فرض کیا تمہارے قانون مساوات بین مقتولین کے. الحر یقتل بالحر، یہاں یقتل محذوف ہے. حر کو قتل کیا جائے گا بدلے کس کے؟ حر کی. لیکن کس وقت؟ جب حر کو مارے. حر کو مارے تو حر کے بدلے حر کو قتل کریں گے. یہ نہیں کہ تم کہو کہ ہمارا جی قبیلہ بڑا اونچا ہے، ہم کیا دیں گے؟ غلام دیں گے. غلط ہے. والعبد یقتل بالعبد، غلام کو قتل کیا جائے گا بدلے غلام کے. کس وقت؟ جب غلام کو مارے، اس کے بدلے آزاد نہیں ہوگا. والانثی بالانثی، اور قتل کی جائے گی مؤنث بدلے کس کے؟ مؤنث. کس وقت؟ جب مؤنث کو مارے. یوں نہ کہو کہ ہماری مؤنث کے بدلے کس کو قتل کریں گے؟ ہم مرد کو. غلط ہے. فمن عفی لہ، میرے عزیز ایک آدمی جی قتل ہو گیا، بس اس کا قصاص لینا ہے یا نہیں؟ تو پھر جو مقتول کے وارث ہیں اگر وہ راضی ہو جائیں اس بات پہ کہ ہم قصاص نہیں لیتے، کیا لیتے ہیں؟ دیا، تو پھر دیات ہو جائے گی، سارے راضی ہو جائیں. یا ان میں سے ایک کہتا ہے کہ میں اپنا حصہ معاف کرتا ہوں، 4 وارث ہیں، تو پھر قصاص ہوگا یا پھر بھی دیات ہوگی؟ پھر بھی دیات ہوگی. ایک حصہ ہے. پر وہ شخص کہ معاف کیا گیا واسطے اس کے کہ ہو ضمیر کے نیچے لکھو قاتل، معافی قاتل کے لیے ہوئی. من اخی ہے، اس کے بھائی کی طرف سے. اخی کے نیچے لکھو فریق مقدمہ، وہ جنہوں نے مقدمہ کیا ہے وہ کون ہے؟ مقتول کے وارث، فریق مقدمہ. پر وہ شخص کے معافی کی گئی واسطے اس کے بھائی کی طرف سے، فریق مقدمہ کی طرف سے، شیء کسی چیز کی. کسی چیز سے مراد کیا ہے؟ قصاص ختم ہوا اور دیات آ گئی یا بعض نے معاف کر دیا. فاتباع بالمعروف، اس کے نیچے لکھو فریضہ وارث. وارث کا فریضہ یہ ہے کہ مطالبہ کرے اچھے طریقے پہ، مطالبہ کرے، زیادہ سختی نہ کرے. فاتباع بالمعروف، یہ کس کا فریضہ ہے؟ تو مقتول کے وارث کا. پس مطالبہ کرنا ہے اچھے طریقے پہ.
वादाउन इलैहि बिहसान। ये किसका फरीदा है? कातिल का। कातिल को भी चाहिए कि अदा कर दे तरफ उसके अच्छे तरीके पे। ज़ालिका तख़फ़ीफ़ुम मिन रब्बिकुम, ज़ालिका के नीचे लिखो कानून, कानून दियत व अफ़्व। अब देखो किसास के बजाय दियत आ गई, माफी आ गई। ये कानून दियत व अफ़्व तख़फ़ीफ़ है तुम्हारे रब की तरफ से और खुसूसी रहमत है। पर वो शख्स के ज़्यादती करे बाद इसके, बस उसके लिए अज़ाब दर्दनाक है। ज़्यादती का क्या माना? ये हमारे बलोचों की आदत है, पठानों की भी आदत है। तो क्या करते हैं, दियत ले लेते हैं क्या, लेकिन फिर छुप छुप के कत्ल भी कर देते हैं। ये हमारे बलोच और पठान ये बीमारी मुब्तला है। पहले से साहब कहो कि हम किसान हैं, कैसे खान साहब तुम पठान हो हम बलोच, ये करते हैं ऐसे। ये जो ज्यादती करता है बाद इसके उसके लिए क्या। बाकी दियत कितनी है जी? 100 ऊंट। क्या? तो आजकल ऊंट तो नहीं है, तो फिर या तो 1000 अशरफी है या 10,000 क्या है दिरहम है। और 10,000 दिरहम का हमने अंदाजा लगाया है, इसके अंदर भी है मारिफुल कुरान के अंदर 2916 तोले 8 माशे। 2916 तोले 8 माशे, ये आजकल की दियत है। बाकी इसकी आप कीमत बनवा ले सुनारों से। एक बात मैं अर्ज करूं कि अखबार में आप पढ़ते होंगे कि 10 ग्राम का तोला है ना, उसकी कीमत कुछ कम है चांदी की, ये चांदी है समझे। और जो बड़ा तोला है ना पुराना, वो तकरीबन 12 ग्राम के करीब है, उसकी कीमत क्या है? ज्यादा है। सुनारों के पास आप जाएं, वो आपको बता देंगे। कभी पुराने तोले की कीमत पूछते हो या जदीद की? जदीद कम है 10 ग्राम का, तो पुराने तोले की कीमत, जहाँ पुराना तोला है उसकी कीमत पूछ के उसको ज़र्ब दे दोगे। उसके 500 रुपये है या 600 रुपये तोला है, उसको इसके साथ ज़र्ब दे दो लोगे, हाँ, कि 10 लाख से भी कुछ ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा हजरत आगे क्या है? वालकुम फिल क़िसास हयात। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पैसे जो हैं वो मुअय्यन नहीं हो सकते। चांदी और सोना मुअय्यन है, लेकिन रेट चांदी सोने का घटता बढ़ता नहीं रहता, तो इसलिए रकम तो मुअय्यन नहीं हो सकती ना। ये रकम को कतन मुअय्यन न करना, उस वक्त हिसाब लगा देना। वालकुम फिल क़िसास हयात, हमने जी प्राइमरी पास की थी हिंदुस्तान के दौर में, इसलिए मैं हिसाब के अंदर बड़ा काबिल हूँ, 2 मिनट में हिसाब कर सकता हूँ। आजकल वो कम क्या है, कैलकुलेटर है। आजकल टर के मोहताज है। वो मैं गया मदरसे के लिए गार्डर टीयर लेने थे, ये होते हैं ना गार्डर टीयर लूहे के, वो मैंने लेने थे। तो मैंने उसको कहा हिसाब बनाओ, मैंने ले लिए। मैंने दिल में हिसाब कर लिया, बिल्कुल जहन में। उसने हिसाब किया उसी टर के ऊपर, वो कहने लगा जी इतने पैसे दे दो, मैंने उतनी पैसे दे दिए। हालांकि गलत हिसाब था, बिल्कुल थोड़े पैसे उसने लगाए। मैंने कहा ठीक है, तो राजी हो गया? कहने के बिल्कुल ठीक, राजी। मैं चल गया, 8-10 कदम उठाए, फिर वापस आया। मैंने कहा अक्ल से काम लिया करो कुछ, तुम टर के ऊपर एतमाद करते हो, और होता तो आपके पैसे खा जाता। मैंने कहा इतनी इतनी गलती है तेरी, नुकसान उठाया तूने। मैंने कहा फिर चला इसको। उसने चलाया तो मेरे मुंह की तरफ देखा, हो। मैंने कहा टर बार पे ना एतमाद क्या करो, खुद भी हिसाब किया, बहुत गलतियां हो जाती हैं उसके साथ। वालकुम फिल क़िसास हयात, हिकमत कानून क़िसास। कानून क़िसास की हिकमत ये है कि अल्लाह ने इस कानून क़िसास में जिंदगी रखी है जिंदगी या नहीं। तालिबान की जब हुकूमत थी, दुआ करो अल्लाह फिर दिखाए। ऐ मेरे मुश्किल कुशा हाजत रवा परवरदिगार, कर तबाह इन जालिमों को फिर दिखा पहली बार।
کرتبہ ان ظالموں کو پھر دکھا پہلی بار. انشاءاللہ آئے گی، باہر آئے گی. تو طالبان کے دور حکومت میں قصاص لیتے تھے یا نہیں؟ صرف 2-4 قصاص لیے قتل ختم ہو گیا. ختم ہو گیا نہیں؟ بکھر سے ایک آدمی کو پکڑوایا. بکھر سے ایک پٹھان تھا، بھاگ کے بکھر آیا، وہاں سے طالبان نے پکڑوایا اور وہاں قصاص لیا، قتل کر دیا. اتنا کیا انہوں نے، ختم ہو گیا جی بالکل. آج کل حال تلے ہیں، کوئی انسان چل نہیں سکتا، مارا جاتا ہے، پیسے لوٹے جاتے ہیں. لیکن ہم نے رات کا سفر کیا طالبان کے دور میں، خوست سے کابل تک چلے گئے، بالکل امن و امان چلے گئے. وہاں ڈھیر لگے ہوئے تھے کابل کے اندر، روپاؤں کے ڈھیر تھے، روپئے نوٹ وغیرہ. میں نے کہا ہمارے علاقے کے اندر ہوتے تو بلوچ سارے لے کے بھاگ جاتے. ایسے میدان میں پیدا ہوا تھا، ڈھیر لگے ہوئے تھے. یہ ہے جی اسلامی سلطنت کے برکات. وہ وزیر خزانہ میرا شاگرد تھا، تو لے گیا خزانہ دکھا، کتنی انبار تھے وہاں. وہ دعائیں بھی کراتے رہے. وہ کافی کمرے تھے اپنا بینک کے اندر. وہاں والکم فی القصاص حیات، حکمت قانون قصاص، اور واسطے تمہارے قصاص کے اندر زندگی ہے زندگی یا نہیں؟ لوگ ڈر جاتے ہیں، ہم نے قتل کیا تو مارے جائیں گے. ایسا ہے بکل کے لعلکم تتقون، اس قانون پہ عمل کرو تاکہ تم بچ جاؤ فساد وغیرہ سے. یہ کیا تھا جی؟ امر انتظامی نمبر 1 کیا تھا؟ قانون قصاص. آگے کوتب علیکم اذا حضر. امر انتظامی نمبر 2 وصیت. امر انتظامی نمبر 2 کیا ہے جی؟ وصیت ہے. بھائی اب تو میراث کے احکام ہیں، نازل ہو چکے ہیں. یوصیکم اللہ فی اولادکم ہے نہیں، آ گیا ہے گا سامنے. تو جب تک یہ میراث کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے تو پہلے یہ حکم تھا ابتدائی اسلام کے اندر کہ آدمی اپنے ماں باپ کے لیے وصیت کرتا تھا کہ میرے ابے کو اتنی دینا، میری اماں کو اتنی دینا، کوئی اور بھائی رشتہ دار ہوتا اس کو اتنی دینا، اور جو بچتا اس کی اولاد کا ہو جاتا. کیا؟ اس کی اولاد کا ہو جاتا. یہ وصیت فرض کی ابتدا کے اندر. لیکن جب میراث کے احکام نازل ہو گئے اور ماں باپ کے لیے مقرر ہو گیا ہے نا، سمجھے؟ ماں باپ کے لیے یہی ہے، اولاد ہو تو چھٹا حصہ ہے، اور اولاد نہ ہو تو کیا ہے؟ ثلث ہے. پھر باپ کسی وقت ثلث لیتا ہے، کسی وقت اسبا بھی بن جاتا ہے. سمجھے جی؟ گر بود اولاد میت یا دکس از اختہ یا پدر ما زوج باشد ثلث مادر رابداں ورنہ رب و مال گیرد گر پدر ما زوج است ثلث باشد حق کے مادر بے وجود ای کساں. یہ فارسی کے شعر ہیں، ایسے میں سمجھے. اچھا جی کہاں پہنچ گئے جی؟ تو قانون تھا وصیت ابتدا میں کیا تھی؟ فرض تھی. اب ہے وصیت فرض. بھائی ورثاء کے لیے فرض نہیں، سمجھے؟ پہلے تو ماں باپ کے لیے کیا کرتے تھے؟ وصیت کرتے تھے اور فرض تھی. اب ماں باپ کے لیے وصیت ہے یا ان کو میراث ملے گا؟ میراث ملتا ہے، کسی وقت ثلث ملتا ہے، کسی وقت ثلث ملتا ہے. اب لا وصیت لوارث، وارث کے لیے وصیت ختم ہے. تو اس آیت کا حکم منسوخ ہوا یا نہیں؟ وارث کے لیے وصیت نہ کرو، دوسروں کے لیے کر دو وصیت جو وارث نہیں ہے. فرض کیا گیا تمہارے اوپر اذا حاضر احدکم الموت، وقت وصیت. اذا حاضر کے نیچے کیا لکھنا ہے؟ وصیت کا وقت کیا ہے؟ جب موت آ رہی ہو، قریب المرگ ہو. فرض کیا گیا تمہارے اوپر جب حاضر ہو ایک تمہارے کو موت، ان ترک خیرہ، اگر چھوڑ گیا ہے مال کو. پہلے کیا لکھا تھا؟ اذا کری تھے وقت وصیت. ان ترکا کے نیچے لکھو شرط وصیت.
شرط وصیت یہ ہے کہ مال چھوڑ جائے۔ الوصیت ترکیب میں کیا بن رہا ہے تم بتاؤ؟ کوتبہ کا نائب کا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وصیت فرض کی گئی ہے ماں باپ کے لیے، اب ہے ماں باپ کے لیے نہیں ہے، لا وصیت ہے۔ دوسرے رشتہ داروں کے لیے بالمعروف اچھے طریقے پہ، حقاً یہ واجب ہے متقین کے اوپر۔ فمن بدلہ انجام مبدلین، ایک آدمی وصیت کرتا ہے کہ فلاں جگہ جی اتنا خرچ کرو، دوسرا آدمی تبدیل کر دیتا ہے، جائز ہے یا حرام ہے؟ آج کل وصیت وارث کے لیے تو نہیں نا، کسی مدرسے کے لیے وصیت کرتا ہے کہ فلاں مدرسے کو اتنی پیسے دے دو ہماری طرف سے، ثلث مال سے وصیت جائز ہے نہیں، ثلث سے زیادہ نہ ہو، لیکن اس کے رشتہ دار جو ہے نا ان کو مدرسے والوں کے ساتھ بغض ہے، وہاں نہیں خرچ کرتے، دوسری جگہ خرچ کرتے ہیں، جائز ہے؟ غلط ہے۔ انجام مبدلی، اور وہ شخص کے تبدیل کرتا ہے اس کو بعد اس کے سنا، پس سوائے گناہ اس کا اوپر ان لوگوں جو تبدیل کرتے ہیں، اللہ سننے والا جاننے والا۔ ہاں اگر وصیت کرنے والا طرفداری کرے یا غلطی کرے تو پھر اصلاح کر سکتے ہو۔ میرے ایک دوست تھے، اب فوت ہو گئے ہیں، وہ سعودی عرب کے اندر رہتے تھے، تو وہ پیسے بھیجتے تھے میرے اکاؤنٹ کے اندر۔ ایک دفعہ انہوں نے خط لکھا کہ میں اپنے بیٹوں کے اوپر ناراض ہوں، بہت ناراض ہوں، باپ بے فرمان ہے، مر جاؤں تو یہ پیسے سب تم مدرسے کے اندر کیا کر دینا؟ خرچ کر دینا۔ الحمدللہ وہ زندہ ہو کے آ گئے، مرے نہیں، وہاں زندہ ہو کے آ گئے۔ میں نے اس کو کہا بڑا بے وقوف ہے تو، سمجھے؟ یہ تو حرام وصیت کی تو نے، مجھے کہہ رہا ہے کہ سارے پیسے تو مدرسے میں خرچ کر رہے ہیں۔ ثلث سے اوپر وصیت ہو نہیں سکتی۔ اگر تم مر جاتا تو میں صرف تہائی خرچ کرتا، 2 حصے تیرے نافرمان بیٹوں کو دیتا، چاہے نافرمان ہیں پھر بھی تیرے بیٹے ہیں۔ لیکن الحمدللہ وہ آ گیا، سارے پیسے میں نے اس کو ادا کر دیے، مکمل پیسے۔ اب وہ فوت ہو گیا ہے، اللہ اس کی بخشش کرے، آمین کہہ لو۔ تو بعض لوگ ایسے غلط وصیت بھی کرتے ہیں، ہاں، تو آپ یہ نہ سمجھنا کہ ہم مولوی صاحب ہیں کھا جائیں، اس نے وصیت کیا سارا کوئی لے جو تو آپ لے کے بیٹھے، غلط ہے، حرام ہے، وہ غلط وصیت کر رہا ہے، یہی تک حلال ہے۔ فمن خافا انجام مصلحین، وہ شخص کے اندیشہ کرتا ہے، انجام مصلحین اندیشہ کرتا ہے وصیت کرنے والے سے طرفداری کا، جانا پن من طرفداری کا، مثال طور کسی کے بارے میں زیادہ وصیت کر دیتا ہے، طرفداری نہیں، یا گناہ کرتا ہے، گناہ کا معنی یہ ہے وہ جیسے وہ گناہ کر رہا تھا کہ اپنی اولاد کا حق مار رہا تھا، سمجھے، اور اصلاح کرتا ہے درمیان ان کے، پس نہیں گناہوں پر اس کے، ان اللہ غفور رحیم۔